السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 33ویں رکوع کی آیت ہے. بنی اسرائیل کے تعلق سے واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد قریب 300 سال کے بعد بنی اسرائیل کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بن چکے، احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان لوگوں پر یعنی ان یہودیوں پر ظالم بادشاہ جالوت کو مسلط فرما دیا. جالوت نے بے انتہا ان یہودیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کو اپنی بستیوں سے نکال باہر کیا. الغرض اس زمانے میں جو نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام، جو کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، تو وہ یہودی آپ کے پاس گئے، دعا کی درخواست کیے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا حکمران ہو کہ ہم جس کی قیادت میں اس جالوت بادشاہ سے مقابلہ کریں اور اس کا کام تمام کریں، اپنی چھوٹی ہوئی زمینیں واپس لیں. تو الغرض اللہ کے اس نبی نے دعا فرمائی اور ان کو آگاہ بھی فرما دیا کہ تمہاری یہ حالت ہے کہ تم ممکن ہے کہ تم لوگ جہاد سے پیٹ رہے ہوگے، لیکن انہوں نے بڑا اصرار کیا، منت سماجت کی کہ نہیں ہم تو برابر جہاد میں شریک رہیں گے اور ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے لیے ایک بادشاہ کو مقرر فرما دیا جو کہ بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھنے والے تھے، مال و دولت ان کے پاس نہیں تھی اور نہ ہی کوئی وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، بالکل معمولی سے شخص تھے جن کا نام طالوت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ان یہودیوں کا حکمران بادشاہ مقرر فرمایا تو اب وہ لوگ اعتراض کرنے لگے کہ یہ تو مال والے نہیں، پیسے والے نہیں، بڑے گھر سے تعلق بھی نہیں، تو یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ تو ہم میں سے ہی ہونا چاہیے تھا، پیسے والوں میں سے، بڑے اعلیٰ خاندان والوں میں سے ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال اللہ کے اس نبی شمویل علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، بتایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انتخاب ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم زیادہ دیا ہے، ان کو جسمانی پرسنالٹی، پاور، سمجھداری بے انتہا کمال درجے کی عطا فرمائی ہے. اور اس کے بعد جب یہ باتیں سمجھائی اس اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کو، تو اب پھر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دلیل مل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نشانی ظاہر فرمائی، حضرت طالوت کے بادشاہ ہونے پر یہ دلیل پیش فرمائی، یہ کرشمہ دکھایا کہ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق تھا جس کے اندر تورات کا ایک نسخہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے، ہارون علیہ السلام کے کپڑے، کچھ آثار مبارکہ تھے اور ان کی اولادوں کے بھی کچھ بڑے اہم چیزیں تھے جو جس کو آثار مبارکہ کہا جاتا ہے، جو ان کے لیے بڑا سکون قلب کا ذریعہ تھا. اور وہ لوگ اس صندوق کو، اس باکس کو ہمیشہ جنگوں میں لے جایا کرتے اور اس کے ذریعے سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنگوں میں کامیابی عطا فرماتا تھا. تو وہ جالوت بادشاہ جب ان یہودیوں پر حملہ کیا تھا تو اس صندوق کو بھی لے کر چلا گیا تھا. تو الغرض
اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کے بادشاہ ہونے پر یہ دلیل قائم فرمائی، یہ کرشمہ دکھایا کہ کھویا ہوا صندوق فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے گھر کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت طالوت نے اس چیز کو بتلایا ان یہودیوں کو کہ دیکھو یہ اللہ کی جانب سے میرے پاس آ چکا ہے کھویا ہوا صندوق، تو اب وہ سب کے سب یہودی مل کر یقین کر لیے کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو بادشاہ مانتے ہیں، اب چلیے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب کئی سارے ان میں سے ان یہودیوں میں سے کئی سارے اب حضرت طالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی پیش آتی ہے، لوگوں کو بتلا دیا جاتا ہے کہ جو جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے اور زیادہ ان پر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، فارغ اوقات والے ہیں یا گھر و بار زیادہ رکھنے والے نہیں ہیں، تو ایسے لوگ جنگ میں شریک ہوں۔ تو لہذا ان میں سے کئی ساروں کو منتخب کیا گیا، چنا گیا، جن کی تعداد تفاسیر میں لگ بھگ 70 سے 80 ہزار تک بتلائی جاتی ہے۔ تو یہ قریب قریب 80 ہزار کا لشکر حضرت طالوت کی قیادت میں جالوت سے جنگ لڑنے کے لیے اب نکل پڑا۔ اب دیکھیے ہمارے حالات بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو سب اچھل کود کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر کریں گے، ہم سب کام کریں گے، ہم یہ کر کے دکھا دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، سب مل کر سب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ لیکن جب اصل کام کا وقت آتا ہے تو جو ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں، جو کر کے دکھانے والے ہوتے ہیں، وہ بالکل تھوڑے رہ جاتے ہیں، وہ کم رہ جاتے ہیں۔ یہ ہر کسی کی حالت ہے۔ چنانچہ جب جنگ کے لیے ان 80-70 ہزار لوگوں کو منتخب کیا گیا جنگ لڑنے کے لیے، تو سب تو اچھے طریقے سے کہنے لگے کہ ہم تو لڑیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جب وہ جہاد کو نکلے تو ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا، ان سے امتحان لیا۔ جنگ سے پہلے ہی اللہ کا ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، امتحان ہوا، آزمائش ہوئی کہ دیکھنا یہ تھا کہ آخر یہ لوگ جو بات کا دعویٰ کر رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہونے کا، اس میں سچے ہیں یا بالکل کمزور ہیں۔ تو اب وہ واقعہ کیا ہوا، امتحان کیا ہوا جنگ لڑنے سے پہلے آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما رہا ہے، جو کہ اس واقعے سے بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبب ہے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو بس جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ چیز ذرا سوچنے کی بات ہے۔ بلکہ ہم سے پہلے لوگ جو ایمان لائے ان کو بھی کئی مشقتوں سے گزرنا پڑا، بڑے بڑے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو ثابت قدم رہے، جو صبر کیے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو وہی لوگ کامیاب ہوئے اور وہی لوگ جنت کے حقدار بنے۔ تو اس واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبب ہے۔ اب فرمان سنیے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا امتحان لیا تھا جنگ سے پہلے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ۔ کہ بتلایا جا رہا ہے پھر جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوئے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس نہر سے پانی پی لے گا وہ میری جماعت سے نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے۔ ہاں اگر ہاتھ سے چلو بھر پانی پی لے تو مظاہرہ نہیں۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، پھر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سبھی نے پانی پی لیا۔ تو اب دیکھیے بتلایا جا رہا ہے کہ جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا کہ جب وہ راستے میں تھے تو وہ جو مقام تھا فلسطین سے وہ لوگ نکلے تھے، تو اب ریگستان کا ان کو آگے چل کر سامنا کرنا پڑا، اور گرما کا موسم ہے، بڑی دھوپ ہے، بڑی گرمی کی شدت ہے، اب ان کو بڑی سخت پیاس لگتی ہے، وہ بڑے پیاسے ہوتے ہیں۔ تو اس جنگ کے اندر ان لوگوں کے اندر لشکر میں اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ تو الغرض اللہ کے اس نبی سے وہ لوگ بڑی درخواست کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے پیاسے ہیں، ہمارے لیے کچھ پانی کا انتظام فرمایا جائے۔
حالانکہ نکلنے سے پہلے ہی اللہ کے اس نبی نے یا پھر حضرت طالوت نے بتلا دیا تھا کہ ہم جو راستے میں نکل رہے ہیں اس میں ہم کو امتحان لیا جائے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ تو الغرض جب وہ لوگ پیاس کی تکلیف لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک معجزہ ظاہر فرمایا کہ وہاں پر ایک ندی پیدا ہو گئی، ندی جاری ہو گئی، پانی نکل آیا۔ اب بتلا دیا گیا کہ اب یہ جو پانی نکل رہا ہے یہ پانی سب کے سب مکمل طور پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے نہ پیے، اگر جو کوئی پیٹ بھر کر اس میں سے پانی پیے گا، جو کوئی پیٹ بھر کر اب اس میں سے پانی پیے گا تو وہ ہماری جماعت ہمارے لشکر سے نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تھوڑا چلو بھر وہ بھی 2 ہاتھ سے بھی نہیں بلکہ 1 ہاتھ سے بالکل تھوڑی سی مقدار میں اگر پانی پی لیا جائے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اب وہ قریب 80,000 کا لشکر تھا، ان میں سے کئی سارے پانی پی لیے، پیٹ بھر کر اب پانی پی لیے۔ اب جو اللہ والے تھے، جو مضبوط ایمان والے تھے، انہوں نے جو اللہ نے گنجائش رکھی تھی، اجازت دی چلو بھر تھوڑا سا پانی پینے کی، تو انہوں نے بس اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، حکم بجا لاتے ہوئے بالکل تھوڑا سا پانی پیا۔ بعض ایسے اللہ والے بھی تھے کہ بالکل پانی ہی نہیں پیا بلکہ مکمل طور پر صبر کرتے رہے۔ اب جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی کہ ان کو بتلایا گیا تھا کہ پانی زیادہ نہ پیے بلکہ چلو بھر پی لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو چلو بھر سے زیادہ پانی پی لیے، گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکے، یہ مشقت کو جھیل نہ سکے، صبر نہ کر سکے، تو اب جب زیادہ پانی پی لیے تو اس کی وجہ سے ان کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ اب وہاں پر اب ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے اندر اس ظالم بادشاہ جالوت سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر لی، تو لہٰذا ان کے اندر ایسا بزدلی پن پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے تھے وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چلو بھر پانی کے ذریعے سے ان کی پیاس بھی بجھا دی، ان کا ایمان بھی سلامت رہا اور وہ فرما برداروں میں شامل ہوئے۔ تو لہٰذا اب جب وہ پانی پی لیے، لوگ زیادہ پانی جو پی لیے تھے، جو نافرمانی کر بیٹھے، تو اب کیا حال ہوا؟ اب آگے مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ۔ تو فرمایا گیا کہ پھر جب طالوت اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے، تو جن لوگوں نے طالوت کی نافرمانی کی تھی، یعنی زیادہ پانی پی لیا تھا، تو اب وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ تو دیکھیے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرماتا، جو اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ تو لہذا ہم کو ہمیشہ اللہ رب العزت کا حکم ماننا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ تو جب کبھی ہم کسی بھی مشکل میں گھر جائیں گے اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ کی بات ماننے والا بن گیا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل فرماتا ہے، ہر وقت اس کی مدد فرماتے رہتا ہے۔ تو لہذا یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو لہذا ان یہودیوں نے جب اتنی نافرمانی کی تو اس 80,000 کے لشکر میں سے جو ناقص ایمان والے تھے، کمزور ایمان والے تھے، وہ چھٹ گئے۔ اب بچا کچا کر لگ بھگ بتایا جاتا ہے کہ 313 کی تعداد رہ گئی تھی ان یہودیوں میں جو حضرت طالوت کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑے تھے جالوت سے۔ تو 80,000 میں سے اب قریب 313 افراد باقی رہ گئے جو بڑے مضبوط کامل ایمان والے تھے، جن کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، وہ ابھی بچے تھے، کم عمر والے ہی بتلائے جاتے ہیں۔ تو الغرض
اب ان 313 افراد نے اب آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور جو زیادہ پانی پی لیے تھے وہ پیچھے ہی رہ گئے اور بزدلی دکھا بیٹھے اور کمزور پڑ چکے۔ اب جو لوگ کامل ایمان والے تھے تو اب ان کا ایمان کیسے تھا، ان کو اللہ کی ذات پر کیسے یقین تھا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، یعنی لیکن جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، یہ سن کر کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیے ان کا ایمان کیسے تھا، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے تھے کہ ہم جس راہ میں نکلے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، اللہ رب العزت نے جو باتیں فرمائی ہیں ہم کو پورا اس پر یقین ہے۔ اب اگر ہم اس راہ میں مارے بھی جائیں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا یقینی ہے، اور ہم اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو کر، محبوب بندوں میں شامل ہو کر اس کے روبرو حاضر ہوں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اور جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ تھوڑے سے کیوں نہ ہو، تھوڑی سی جماعت کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑی جماعتوں پر کامیابی، فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، ہمت دکھائیں اور صبر کرنے والے رہیں مشقتوں پر، مصیبتوں پر، تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش ہوا کہ وہ لوگ صبر کرنے والے بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی۔ اب وہ کس طرح سے واقعہ پیش آیا اور جنگ کس طرح سے ہوئی اور کس نے جالوت کو قتل کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔